بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے ابا صبح ہوتے ہی بنگلے پر جاتے تو رات گئے واپس لوٹا کرتے تھے۔ ابا وہاں کام کیا کرتے تھے اور اس کی نوکری کی نوعیت کیسی تھی یہ نہیں مجھے معلوم تھا اور نہ ہی اماں کو۔ ہم دونوں جب بھی کبھی ابا سے پوچھنے کی کوشش کرتے آپ بنگلے پر کیا کام کرتے ہیں تو ابا ہمیں بری طرح گھورتے اور خاموش کروا دیا کرتے اور کبھی کبھی غصے میں کہتے کہ تم دونوں کو اس سے کیا لینا دینا ہے، تمہاری تو ضروریات پوری ہو رہی ہیں نا۔ اسی بات کو لے کر اماں اور ابا میں جھگڑا بھی ہو جایا کرتا تھا کیونکہ ہماری ضروریات بھی بہت مشکل سے پوری ہو رہی تھی، لیکن شاید ابا کو یہ سب نظر نہیں آتا تھا۔ وہ تو اپنے کام کو لے کر اس قدر ایماندار تھے کہ سردی گرمی بارش کوئی بھی موسم ہو وقت ہوتے ہی گھر سے نکل جایا کرتے تھے۔ کبھی کبھی تو اماں روتے ہوئے کہتی کہ پتہ نہیں تیرا ابا بنگلے پر کوئی کام کرتا بھی ہے یا نہیں، اسے تو اتنے بھی پیسے نہیں ملتے کہ ہماری ضروریات ہی پوری ہو سکے، اور صبح اٹھ کر ایسے بھاگ بھاگ کر کام پر جاتا ہے جیسے وہاں اس کے لیے کوئی بہت اہم کام رکھا ہو۔ میں پچھلے کئی سال سے اماں اور ابا کی یہی باتیں اور تکرار سن رہی تھی اور کبھی کبھی تو میرا دل چاہتا کہ میں بھی ابا کے ساتھ بنگلے پر جاؤں اور جا کر دیکھوں کہ ابا وہاں کرتا کیا ہے، اور پھر ایک دن یہ موقع میرے ہاتھ آ ہی گیا۔ گرمی کی شدت تھی اور ٹوٹی پھوٹی ان چار دیواروں میں بغیر لائٹ کے میرا دم گھٹ رہا تھا۔ صبح کے 8 بج رہے تھے اور گرمی ابھی سے ہی بہت زیادہ ہو رہی تھی۔ رات سے علاقے کی بتی بند تھی اور اب تو مجھ پر یہ ٹین کی چادریں بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ابا تیار ہو کر کام پر جانے کے لیے نکلنے لگے تو میں نے بھی کہہ دیا کہ آج تو میں بھی آپ کے ساتھ بنگلے پر ہی چلوں گی، کم سے کم ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر سکون تو ملے گا۔ ابا نے مجھے ایک گہری نظر سے دیکھا اور کہنے لگا کہ ہمارا گھر چھوٹا اور گرم ضرور ہے، لیکن امیروں کے بنگلے سے کہیں زیادہ یہاں سکون ہے، ویسے بھی امیر لوگوں سے زیادہ دوستی اچھی نہیں ہوتی۔ ابا کی بات سن کر میں نے ناراضگی سے کہا تو خود تو سارا دن وہاں ٹھنڈے اے سی میں گزار کر آ جاتے ہیں، ٹھنڈک کے مزے لوٹتے ہیں، اور ہم یہاں ٹین کی چادروں میں پڑے رہتے ہیں۔ اب تو یہ چادریں بھی گل چکی ہیں اور سارا دن دھوپ چھن چھن کر کمرے میں آتی ہے۔ میں تو آج یہاں نہیں رہوں گی، مجھے اپنے ساتھ لے کر ہی چلیں۔ لیکن ابا نے ایک دفعہ پھر سختی سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ میں وہاں کام کرنے کے لیے جاتا ہوں، تیرا بھلا وہاں کیا کام ہے؟ ابا کے اس طرح انکار کرنے پر مجھے کچھ عجیب سا لگا تھا۔ پتہ نہیں ابا بنگلے پر ایسا کون سا کام کیا کرتے تھے جسے شاید مجھ سے اور اماں سے چھپانا چاہتے تھے۔ میرے اندر ایک نیا تجسس جاگ گیا تھا اور میں نے طے کر لیا تھا کہ میں جان کر ہی رہوں گی آخر ابا بنگلے پر جا کر کرتے کیا ہے۔ اسی لیے میں دوبارہ سے ضد کرنے لگی اور ابا کے پیچھے ہی چلی گئی۔ آج تو میں بھی بنگلے پر جاؤں گی اور سارا دن آپ کے ساتھ ہی رہوں گی۔ اس سے پہلے کہ ابا دوبارہ انکار کرتے اماں بھی میدان میں اتر آئی اور کہنے لگیں کہ بچی ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے، یہاں سارا دن گرمی میں کیا کرے گی، اسے اپنے ساتھ لے جاؤ نا۔ دراصل اماں نے خود مجھ سے جان چھڑائی تھی کیونکہ انہیں پتا تھا کہ میں گھر میں رہوں گی تو سارا دن ان کا دماغ خراب کرتی رہوں گی، اور میرے بنگلے پر جانے سے اماں کو بھی پتا چل جاتا کہ اب وہاں سارا دن ابا کرتے کیا ہے۔ جب میرے اور اماں کے آگے ابا کی دال نہ گلی تو چاروں نہ چار ابا مجھے لے کر بنگلے کی طرف نکل پڑے۔ ہم کچی بستی میں رہتے تھے اور بنگلوں والی سوسائٹی کچھ دور ہی تھی۔ فاصلہ بہت مختصر سا تھا، لیکن ان دونوں جگہوں کے درمیان جو فرق تھا وہ شاید کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک طرف بھوک اور خواہشات کی جنگ تھی تو دوسری طرف پیسے کی فراوانی۔ ابا نے مجھے راستے میں ہی سختی سے کہہ دیا کہ میرے پیچھے نہ گھومنا بلکہ خاموشی سے ایک طرف بیٹھے رہنا، مجھے شکایت کا کوئی موقع ملا تو میں تجھے واپس گھر لے کر چھوڑ دوں گا۔ میں نے فوراً ابا سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں انہیں بالکل بھی تنگ نہیں کروں گی۔ ہم بنگلے میں پہنچے تو سب سے پہلے بڑی مالکن سے ہی ہمارا سامنا ہو گیا۔ ابا نے فوراً ادب سے سلام کیا اور مجھے بھی سلام کرنے کو کہا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے انہیں سلام کیا تو بڑی مالکن نے ایک سرسری سی نگاہ مجھ پر ڈالی اور ابا سے پوچھنے لگی کہ یہ کون ہے اور اسے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ تمہیں معلوم ہے نا کہ بنگلے میں غیر ضروری لوگوں کا داخلہ منع ہے۔ ابا نے فوراً بڑی مالکن کو کہا کہ یہ میری بیٹی ہے اور آج جیسے ہی میرے ساتھ آ گئی ہے۔ بڑی مالکن کی نگاہ عجیب طرح سے مجھ پر جمی تھی۔ وہ ایک لمبی چوڑی سانولی سی عورت تھی جن کے گھنگریالے سنہری بال کھلے ہوئے تھے اور صبح ہی وہ ایسے تیار تھی جیسے کسی دعوت میں جا رہی ہوں۔ پہلی نظر میں تو مجھے وہ بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ مجھے تو لگا تھا کہ بنگلے کی مالکن بہت خوبصورت عورت ہوگی، لیکن ان کے سامنے تو میری ماں بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ ابا سے کہنے لگیں کہ احتیاط کرنا، اس کے آنے سے کہیں تمہارے کام میں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ میں کام میں ہرگز بھی کوئی غلطی برداشت نہیں کروں گی اور اسے اپنے کام سے کوسوں دور رکھنا۔ ابا نے انہیں یقین دلایا تھا کہ وہ پوری ذمہ داری سے اپنا کام کریں گے۔ وہ تو ابا کو ہدایات جاری کر کے نکل گئی تھی۔ ابا نے مجھے ایک طرف بٹھا دیا اور یہ بات اچھی طرح سمجھا دی کہ میرے پیچھے ہرگز بھی نہ آنا، بالکل خاموشی سے یہیں بیٹھے رہنا۔ مجھے تو اب بھی سمجھ نہیں آیا تھا کہ ابا کو یہاں کیا کام کرنا تھا جس کے لیے اتنی رازداری اور ذمہ داری کی ضرورت تھی۔ ابا مجھے چھوڑ کر نہ جانے کہاں نکل گئے تھے۔ میں خاموشی سے باورچی خانے کے آگے ہی بیٹھی ہوئی تھی کہ مالکن کی بیٹی رمشا دوپہر کے وقت اسکول سے لوٹی تھی۔
اپنے کمرے میں جاتے جاتے وہ مجھے دیکھ کر رک گئی اور پھر میرے پاس چلی آئی۔ وہ مجھ سے کچھ سال ہی چھوٹی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کی نظروں میں حیرانی اتر آئی اور پھر وہ میرے قریب آ کر پوچھنے لگی کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے اسے بتا دیا کہ میں اصغر چچا کی بیٹی ہوں۔ یہ سن کر وہ خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ چلو پھر میرے کمرے میں چلو، ہم مل کر مزے کریں گے۔ شاید وہ اس بڑے سے بنگلے میں تنہائی کا شکار تھی، کیونکہ اس کے دونوں بڑے بھائی پڑھائی کے لیے باہر گئے ہوئے تھے اور اس کی کوئی بہن بھی نہیں تھی۔ یہ بات ابا نے مجھے راستے میں بتائی تھی۔ مجھ سے مل کر وہ بہت خوش ہوئی اور وہ سارا دن اس نے میرے ساتھ بہت ہنسی خوشی گزار دیا۔ مجھے لگا ہی نہیں تھا کہ وہ اتنے بڑے بنگلے کی مالکن کی بیٹی ہے۔ اس کے انداز بالکل میری طرح ہی عام سے تھے، لیکن اس کا اٹھنا بیٹھنا پہننا اوڑھنا بتا رہا تھا کہ وہ ایک کروڑ پتی ماں کی اکلوتی بیٹی ہے۔ وہ دن میری زندگی کا یادگار دن بن گیا تھا۔ اتنے بڑے بنگلے میں دن گزارنا میرے لیے کسی خواب کے جیسا تھا، اور پھر رمشا نے تو اس دن کو مزید خوبصورت بنا دیا تھا۔ اس نے مجھے ایک سے بڑھ کر ایک مزے کی چیز کھلائی تھی اور اسی کی ٹھنڈک میں میری ساری گرمی بھی ختم ہو گئی تھی۔ لیکن سارا دن نہ ہی ابا مجھے کہیں نظر آئے تھے اور نہ ہی وہ میرے پاس آئے تھے۔ پتہ نہیں وہ کہاں تھے اور کیا کام کر رہے تھے۔ میں بھی رمشا کے ساتھ ایسی مصروف ہوئی کہ ابا کا خیال ہی نہ پھٹکا اور سارا دن ایسے ہی گزر گیا۔ اس کے بعد میں اکثر ہی ابا سے فرمائش کر کے بنگلے پر جانے لگی تھی۔ ابا کو بھی مجھے لے جانے پر اعتراض نہ ہوتا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں سارا دن رمشا کے ساتھ گزار دوں گی اور انہیں تنگ نہیں کروں گی۔ البتہ وہ اکثر مجھے کہا کرتے تھے کہ بڑی مالکن کے سامنے مت جانا۔ ابا کو بڑی مالکن کا بہت زیادہ خوف تھا، پھر کوئی ایسی بات کہ جو مجھے معلوم نہیں تھی۔ ایسے ہی ایک دن جب میں ابا کے ساتھ بنگلے پر پہنچی تو اتفاقاً ہمارے سامنے پہلے ہی بڑی مالکن سے ہو گیا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ کڑک لہجے میں کہنے لگیں، آج پھر چلی آئی ہو؟ فاطمہ تم سے اپنے گھر میں بیٹھا نہیں جاتا؟ ان کے جملے میں عجیب سا سرد پن تھا۔ ابا گڑو بڑھا سے گئے تھے اور کہنے لگیں کہ رات سے گھر پہ لائٹ نہیں تھی، اس لیے فاطمہ ضد کر کے آ گئی ہے یہاں۔ بڑی مالکن ابا سے کہنے لگیں کہ ٹھیک ہے، پھر یہ تمہارے کام کے درمیان نہ آئے، تم ذمہ داری سے اپنا کام کرو اور اسے ایک طرف بٹھا دو۔ جانتے ہو نا کہ تمہارا کام کس قدر ضروری ہے؟ ابا نے فوراً سر ہلا دیا۔ بڑی مالکن تو یہ کہہ کر اپنے کمرے میں واپس چلی گئی تھی اور ابا ناراضگی سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگے، اسی لیے میں تجھے یہاں نہیں لے کر آتا۔ بڑے بڑے بنگلے ہم جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہیں۔ میں نے ابا کی بات کو نظر انداز کیا۔ نہ ہی مجھے بڑی مالکن سے کوئی لینا دینا تھا اور نہ ہی ان کی کسی بات سے مجھے کوئی فرق پڑتا تھا۔ مجھے تو یہاں آ کر ٹھنڈی ہوا نصیب ہو گئی تھی، کیونکہ چاروں طرف اے سی چل رہا تھا اور پھر میں جانتی تھی کہ رمشا مجھے دیکھتے ہی خود اپنے کمرے میں لے جائے، کیونکہ وہ میری بہت اچھی دوست بن چکی تھی۔ رمشا ہرگز بھی بڑی مالکن جیسی نہیں تھی۔ وہ بہت ہی محبت کرنے والی اور بڑے دل کی مالک تھی۔ میں نے اسے بہت ہی سیدھا سادہ سا پایا تھا اور یہی وجہ تھی کہ ہم دونوں کے درمیان کافی اچھی دوستی ہو چکی تھی۔ مجھے ایک طرف بیٹھ کے کچھ ہی دیر گزری تھی، رمشا کسی کام سے اپنے کمرے سے باہر نکلی تو اس نے مجھے دیکھ لیا اور فوراً ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گئی۔ وہ جلدی جلدی بتا رہی تھی کہ اس کے اسکول میں پارٹی ہے اور وہ اسی کی تیاری میں مصروف ہے۔ میں نے تو آج تک کبھی اسکول کی شکل ہی نہیں دیکھی تھی اور ایسے ہی 15 سال کی ہو گئی تھی۔ رمشا میرے سامنے اپنے کپڑے پھیلائے بیٹھی تھی جو وہ دبئی سے خرید کر لائی تھی، اور ان کپڑوں کو دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ میں نے آج تک اتنے مہنگے کپڑے نہیں دیکھے تھے۔ رمشا مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ میں اسکول کی پارٹی میں کیا کپڑے پہنوں، اور میں سوچ رہی تھی کہ ان میں سے ایک جوڑا بھی ایسا نہیں جسے ریجیکٹ کیا جا سکے۔ آخر رمشا نے خود ہی ایک جوڑا اٹھا لیا اور کہنے لگیں کہ یہ مجھ پر بہت اچھا لگے گا۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں زیادہ تر اس کی ہر بات پر ہاں میں ہاں ہی ملایا کرتی تھی۔ اسے ناراض کر کر میں یہ دوستی خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سی حسرت پیدا ہو گئی تھی۔ میرے تن پر جو لباس تھا وہ بھی رمشا کی اترن تھی، اور اتنے خوبصورت لباس دیکھ کر میرا بھی دل چاہ رہا تھا کہ میرے پاس بھی ایسے ہی کپڑے ہوں۔ سارا دن رمشا کے سامنے ایسے ہی گزر گیا تھا۔ جب شام کو میں ابا کے ساتھ واپس گھر لوٹی تو میرا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر ابا کہنے لگیں، کیا بات ہے فاطمہ، رمشا بی بی کے ساتھ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ میں نے ابا سے کہا کہ آخر کب تک ہم ایسی زندگی گزاریں گے؟ میرے پاس تو 2 ہی جوڑے ہیں، ایک دھلتا ہے تو دوسرا پہن لیتی ہوں، مجھے بھی اچھے اچھے کپڑے چاہیے۔ انہوں نے گھور کر مجھے دیکھا اور کہنے لگے، تو اسی لیے بنگلے پر جاتی ہے نا تاکہ واپسی پر ایسی فرمائش کر کے میرا دل جلا سکے؟ کیا تجھے نہیں معلوم کہ تیرے باپ کی اوقات کیا ہے؟ خدا کا شکر ادا کر کہ تجھے کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی نصیب ہو رہی ہے، ورنہ میری تو یہ اوقات بھی نہیں ہے۔ ابا کا لہجہ ایک دم ہی بکھرا ہوا سا محسوس ہو رہا تھا اور میں شرمندہ ہو گئی تھی۔ میری خواہشوں نے ابا کو ان کی نظروں میں گرا دیا تھا۔ میں نے فوراً ابا سے معافی مانگی اور کہا کہ میں آئندہ ایسی کوئی بات نہیں کروں گی۔ ابا کی زبان کو تالا لگ گیا تھا اور میں سوچ رہی تھی کیا کوئی ایسا جادو کا چراغ مجھے نہیں مل سکتا جسے رگڑتے ہی کوئی جن نکل آئے اور ہماری غریبی کو چٹکیوں میں دور کر سکے۔ ایک اچھی زندگی گزارنا تو ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے اور میری بھی بس اتنی سی خواہش تھی۔
अगले कुछ दिन तक अब्बा मुझे जानबूझकर बंगले पर नहीं लेकर गए और फिर एक दिन मैंने अब्बा से बहुत जिद की कि मुझे रिमशा की याद आ रही है, तो अब्बा मुझे अपने साथ ले गए, लेकिन कहने लगे कि उन अमीर लोगों से मुतासिर होने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास जो कुछ है वही काफ़ी है। मैंने फ़ौरन अब्बा से वादा कर लिया मैं कभी उन लोगों से मुतासिर नहीं होंगी। मैं बंगले पर पहुंची तो मुझे देखकर रिमशा बहुत खुश हुई और मुझे अपने साथ अपने कमरे में ले गए और मुझे नए जूते और अपना नया मोबाइल दिखाने लगी। इतना महंगा और कीमती फ़ोन देखकर मेरा दिल ललचा गया और मैं अब्बा से किया वादा भूल गई थी। अचानक ही बहुत सी हसरतों ने मेरे दिल में जन्म लिया था और ना चाहते हुए भी मैंने रिमशा से पूछ लिया कि तुम लोग इतने अमीर कैसे हो? क्या पैसा किसी दरख्त पर लगता है या फिर तुम्हारी अम्मा का कोई बड़ा सा कारोबार है? मेरी बात सुनकर रिमशा जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, फातिमा कैसी बातें करती हो? पैसा भी कभी दरख्त पर लग सकता है क्या? ना ही पैसा दरख्त पर लगता है और ना ही अम्मा का कोई कारोबार है। बस अम्मा एक काम करती है और उसे में बहुत सारा पैसा हासिल हो जाता है। रिमशा की बात सुनकर मैं हैरान हुई। उसकी अम्मा ऐसा कौन सा काम करती हैं जिससे वो करोड़ोंपति हो गई हैं? मेरे अब्बा तो सालों से इस बंगले पर नौकरी कर रहे थे, लेकिन हमारी किस्मत तो आज तक नहीं बदली थी। मैंने रिमशा से कहा, मुझे भी तो बताओ तुम्हारी अम्मा क्या काम करती हैं? मुझे भी अमीर होना है और मैं भी काम करना चाहती हूँ। रिमशा ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और कहने लगी, अगर देखना चाहती हो तो मैं भी दिखा देती हूँ, लेकिन ये बात कभी किसी के सामने ना कहना। अगर तुम भी अम्मा की तरह काम करोगी तो देखना तुम्हारे पास भी बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा। रिमशा बहुत ही सीधी सादी और मासूम थी और मैं जानती थी कि ये बात वो मुझे अपनी सादगी और मासूमियत में बता रही है, इसीलिए मैं उसकी हाँ में हाँ मिलाती चली गई। उसने मेरा हाथ पकड़ा और चोरी चुपके मुझे अपने अम्मा के कमरे तक ले गई। मैंने फौरन डर के कहा कि अगर बड़ी मालकिन ने मुझे यहाँ देख लिया तो मेरी खैर नहीं होगी। रिमशा कहने लगी कि तुम चलो तो सही, अम्मा को पता नहीं चलेगा। मैंने भी खिड़की से देखा है, अम्मा लॉन में है और उन्हें यहाँ आने में वक्त लगेगा। वो मुझे जबरदस्ती अपनी माँ के कमरे में ले गई। कमरा खाली था। उसने मुझे बिस्तर के नीचे छुपा दिया और खुद भी मेरे साथ छुप गई। डर के मारे मेरा सांस रुक रहा था। अगर अब्बा को पता चल जाता कि मैं इस तरह बड़ी मालकिन के कमरे में छुपी हुई हूँ तो अब्बा तो मेरी जान ही निकाल देते। लेकिन रिमशा को यह बात समझ नहीं आ रही थी। मैं जैसे ही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती वो बार बार मेरे मुंह पर हाथ रखकर खामोश रहने का इशारा करती और फिर कुछ ही देर में कमरे का दरवाजा खुला तो मेरा दिल धड़कना भूल गया। कदमों की चाप उभर रही थी। आहिस्ता आहिस्ता कोई बिस्तर के करीब चला आया था। जब मैंने बिस्तर के नीचे झांक कर देखा तो वो मेरे अपने अब्बा थे जो मालकिन के कमरे में दाखिल हुए थे। अब्बा को देखकर मेरे होश उड़ गए थे। पकड़े जाने के खौफ से मैं कांप रही थी, लेकिन रिमशा बड़े सुकून से बिस्तर के नीचे ही छुपी हुई थी। कुछ ही देर गुजरी थी कि मैंने ऐसा मंजर देखा कि मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। अब्बा अकेले नहीं थे बल्कि उनके पीछे बड़ी मालकिन भी मौजूद थी और उसके बाद जो कुछ हुआ मेरे सर पर सातों आसमान गिर पड़े। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा अब्बा ऐसा काम भी कर सकता है। वो किस तरह मेरी माँ को धोखा दे सकता था। मेरी अम्मा तो बहुत ही नेक और परहेजगार औरत थी। आज मुझे समझ आ रहा था कि अब्बा ने कभी मुझे अपनी नौकरी की तफसील क्यों ना बताई थी, क्योंकि बताने लायक कुछ था ही नहीं। जो काम अब्बा कर रहे थे उसे देखकर ही मेरे होश उड़ गए थे। काफ़ी देर जब अब्बा कमरे से निकल कर गए और मालकिन भी वॉशरूम में चली गई तो मैं और रिमशा वापस चुपके से रिमशा के कमरे में चले आए। मेरे चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी। रिमशा मासूम थी और वो नहीं समझ पाई थी कि ये सब क्या हुआ है, लेकिन मैं अच्छी तरह समझ गई थी कि मेरे अब्बा अपनी बेवा मालकिन के साथ क्या कर रहा था। रिमशा मेरी तरफ देखकर कहने लगा कि देख लिया ना फातिमा, पैसे कमाना कितना आसान है। इसी तरह अम्मा पैसे कमाती हैं और तुम्हारे अब्बा को भी तनख्वाह मिल जाती है। हम लोग हर गुजरते दिन के साथ करोड़पति हो रही हैं और हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। रिमशा के चेहरे पर बहुत फख्र था, जैसे उसकी माँ ने कोई बहुत नेक काम किया हो, जबकि मैं जानती थी कि ये उसकी उम्र का तकाजा है कि वो हर बात से बेनियाज अपनी माँ को कोई हीरोइन समझ बैठी है। लेकिन मैं उम्र में उससे बड़ी थी, इसलिए ये बात समझ गई थी कि मेरे अब्बा और उसकी माँ दोनों मिलकर हम लोगों की आंखों में किस तरह धूल झोंक रहे हैं। वो सारा दिन मुझ पर किसी क़यामत की तरह गुजरा था और फिर शाम के वक्त जब अब्बा मुझे लेकर बंगले से वापस घर के लिए निकले तो उन्हें मेरा चेहरा देखकर अंदाजा हो गया कि मेरी हालत कुछ ठीक नहीं है। अब्बा कहने लगी कि फातिमा अब तुझे क्या हो गया है, कोई नई फरमाइश ना करना। रिमशा बीबी की किसी और चीज़ पर तेरी नज़र तो नहीं पड़ गई? अब्बा की बात सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे रोता देखकर अब्बा परेशान हो गया। जो भी था, मैं अब्बा की इकलौती बेटी थी और अब्बा मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। मैंने रोते हुए अब्बा से कह दिया कि मैं जान गई हूँ कि वो बंगले पर क्या काम करते हैं और उनकी मालकिन कैसे इतनी अमीर हो गई है। मेरी बात सुनते ही अब्बा के होश ठिकाने आ गए और वो गुस्से में कहने लगे कि तुझे कैसे पता चला? मैंने अब्बा को बताया कि मैं बिस्तर के नीचे रिमशा के साथ छुपी हुई थी। जब अब्बा कमरे में आए और उनके पीछे ही मालकिन भी थोड़ी देर में कमरे में दाखिल हुई और जो कुछ उन दोनों के दरमियान हुआ मैंने वो सब कुछ अपने कानों से सुन लिया है। मेरी बात सुनकर अब्बा ने सर पकड़ लिया और गुस्से से कहने लगे कि ये बात अपनी माँ के आगे ना कहना। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ हम दोनों की भलाई के लिए कर रहा हूँ।
میں نے غصے سے ابا کا ہاتھ جھٹک دیا اور کہا کہ آپ ہماری بھلائی کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں، آپ جو کچھ کر رہے ہیں اپنی مالکن کے لیے کر رہے ہیں، آپ نے تو ہمارے اعتبار کو چکنا چور کر دیا ہے۔ سوچے ابا، اگر کوئی آپ کی بیٹی کے ساتھ ایسا کرے تو آپ کیا کر گزریں گے؟ میری بات سنتے ہی ابا نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگے کہ فاطمہ، خدا کے واسطے ایسی بات نہ کرنا، میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ میں نے روتے ہوئے ابا سے کہا کہ دوسروں کا کلیجہ بھی ایسے ہی پھٹتا ہوگا، لیکن آپ نے تو کبھی ایسا سوچا ہی نہیں۔ میں اچھی طرح جان گئی ہوں کہ آپ کی مالکن معصوم بچوں کو اغوا کر کے ان کے اعضاء کو فروخت کرنے کا کام کرتی ہے اور پھر بعد میں انہیں بیکاری بنا دیتی ہے، اور آپ نہ صرف ان کا یہ سچ جاننے کے باوجود ان کے بنگلے پر کام کرتے ہیں، بلکہ ان بچوں کو بھیک مانگنے کے لیے اڈوں تک بھی چھوڑ کر آتے ہیں، جہاں وہ سارا دن لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے بیٹھے رہتے ہیں۔ نہ جانے آپ نے اور آپ کی مالکن نے کتنے معصوم لوگوں کی گودوں کو اجاڑ دیا ہے، کتنے بچوں کو برباد کیا ہے۔ آپ یہ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں کہ یہ سب کرنے کے بعد ہمارے حالات بدل سکتے ہیں؟ میری بات سن کر ابا روتے ہوئے کہنے لگے کہ نہ ہی وہ اس گھناؤنے کام میں شریک ہے اور نہ ہی وہ سب کو کرنے کے لیے خوش ہے، لیکن انہیں دوسری نوکری نہیں ملتی ہے اور ان کا کام صرف بچوں کو ان اڈوں تک چھوڑ کر آنا ہے اور انہیں اس بات کی تنخواہ ملتی ہے۔ میں نے ناراضگی سے ابا سے کہا، سچ جاننے کے باوجود اتنے بڑے جرم کو چھپانا ایک گناہ ہے، اور آپ نے صرف اپنی نوکری کو بچانے کے لیے یہ گناہ کر رکھا ہے۔ آپ کو تو چاہیے تھا کہ فوراً پولیس کو اطلاع کرتے اور اپنی مالکن جیسی عورت کو گرفتار کروا دیتے۔ جب میں نے ابا پر بہت دباؤ ڈالا تو وہ اس بات کے لیے راضی ہو گئے تھے اور ہم گھر لوٹنے کے بجائے پولیس اسٹیشن پر پہنچ گئے۔ ابا نے نہ صرف اپنا بیان ریکارڈ کروایا بلکہ مالکن کے سارے کالے کاموں کے ساتھ بھی پردہ اٹھا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ رمشا مالکن کی اپنی بیٹی نہیں ہے، بلکہ مالکن نے اسے بھی کہیں سے اغوا کیا تھا، لیکن وہ بہت خوبصورت تھی، اس لیے مالکن نے اسے اپنی بیٹی بنا لیا۔ پولیس نے ابا کا بیان ریکارڈ کر کے نہ صرف مالکن کو گرفتار کیا بلکہ ایک بہت بڑا گروہ پکڑا گیا۔ ابا بے روزگار ہو گئے تھے لیکن ان کا ضمیر مطمئن تھا۔ رمشا کو ہم اپنے گھر لے آئے تھے اور کچھ وقت بعد ہی رمشا کے گھر والوں کا پتہ بھی چل گیا تھا۔ وہ لوگ سالوں سے اپنی بیٹی کو تلاش کر رہے تھے، وہ بھی بہت امیر اور کروڑ پتی لوگ تھے۔ ابا کا سچ جاننے کے بعد انہوں نے ابا کو اپنے بنگلے پر مالی کی نوکری دے دی تھی اور یوں ہمارے حالات بدلنے لگے تھے۔ مالکن ابا کو کتنا ہی پیسہ کیوں نہ دیتی، وہ سب پتہ نہیں کیسے اور کہاں خرچ ہو جاتا، کیونکہ وہ حرام کی کمائی تھی اور اس میں کوئی برکت بھی نہیں تھی۔ لیکن جب سے ابا نے مالی کا کام شروع کیا تھا، بہت کم تنخواہ میں ہی ہمارے حالات بہت بہتر ہو گئے تھے۔ سچ ہی کہا ہے کسی نے کہ حلال رزق میں برکت بہت ہوتی ہے۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔